الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 7ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور قرآن کو ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ المائدہ جاری ہے۔ سورۃ المائدہ کی بقیہ 38 آیات، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 120 یہ آج کے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الانعام کی پہلی 110 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہیں جو ہم نے سماعت کیا۔ سورۃ المائدہ کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کل کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں ویسے تو احکام کی صورت ہے، اور احکام میں جو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ فوجداری اور آئینی اور قانونی اور دستوری احکام کو کیا گیا۔ سزائیں بھی اس میں بیان ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو یہود و نصارہ کی خرابیاں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان کو دعوت اسلام بھی دی گئی ہے، ان کا کردار بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور بعض دیگر احکام بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ خاص طور پہ مضمون کا اس آیت، اس صورت کے مضامین کا وہ حصہ جو اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ جہاں پہ پارہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، 6واں اور 7واں شروع ہو رہا ہے، اس میں یہود و نصارہ کے کردار سے متعلق اور ان کی خرابیوں سے متعلق گفتگو جاری۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی کیا وجوہات ہیں کہ ان کے اوپر لعنت کیوں کی گئی، کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ اور ایک خاص بات پارے کے اختتام پہ کہی گئی جس کا اس پارے کے آغاز میں وہی بیان جاری ہے، وہ یہ ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سب سے بڑے جو دشمن ہیں نا مسلمانوں کے، وہ یہودی، مشرکوں سے بھی زیادہ بڑے دشمن وہ ہیں۔ البتہ مسلمانوں سے قریب تر جو ہیں وہ عیسائی ہیں، عیسائی مسلمانوں سے قریب تر ہیں محبت میں، مودت میں۔ اب دیکھیں نیچرل جو الائنس بنتا ہے وہ عیسائیوں کا پوری دنیا کے لیول پر مسلمانوں کے ساتھ بننا چاہیے۔ قرآن نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ ان کے اندر قسیسین ہیں اور ان کے اندر رہبان ہیں۔ قسیسین علماء کو کہتے ہیں، اور رہبان ان کے جو عباد اور زہاد ہیں، بڑے بڑے زہد ورع والے لوگ، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کا انکار نہیں کرتے، جب حق ان کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ یہ خاص موقع پر آئی ہیں، یہ ہر طرح کے عیسائیوں کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہر دور کے عیسائیوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ سارے عیسائی مسلمانوں سے قریب تر ہوتے ہیں۔ اب تو پوری دنیا میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہیے تھا، وہ یہودیوں کے ساتھ مل گئے۔ اور آپ تاریخ جب بھی کھنگالیں گے تو آپ کو کوئی وجہ نظر نہیں آئے گی سوائے مفادات کے، وگرنہ نظریاتی طور پر عیسائی جو ہے مسلمانوں سے قریب تر ہے۔ لیکن یہ بات جو یہاں پہ کہی گئی ہے یہ خاص تناظر میں ہے۔ وہ یا تو اس کا تناظر، دو تناظر مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تناظر تو اس کا یہ ہے کہ نجاشی کے دربار میں جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اصل میں نجاشی اس کا نام نہیں تھا، اس کا اصل نام تو تھا اسحمہ۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جیسے فرعون کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا فرعون، اسی طرح حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا نجاشی۔ اس وقت کا جو نجاشی تھا ظاہر وہ عیسائی بادشاہ تھا، تو اس کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور بتایا تھا، قرآن سنایا تھا، اور قرآن سن کے وہ رو پڑا تھا۔ تو یا تو اس کا بیان ہے، یا پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور خاص طور پہ امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر اس بات کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عیسائیوں کا وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو بہت سمجھایا گیا، وہ سمجھانے سے تو نہیں سمجھے، لیکن ان کو قرآن جب سنایا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جو رونے لگے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ نجاشی کے بارے میں بھی یہی بات ہوئی کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور اس طرح کا طرز عمل رکھنے والے جو عیسائی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اقربہم مودہ، وہ مسلمانوں کے محبت میں قریب تر ہے۔ ہر طرح کے عیسائی نہیں ہیں، جن کا یہ کردار ہو وہ قریب تر ہیں۔
اور اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں، جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ وہ خاشعین للہ، کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی، خاشعین للہ، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ واقعتاً محبت میں اور الفت میں مسلمانوں کے قریب تر ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کا کردار یہ ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، یا جو قرآن جب انہوں نے سنا، ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، اس لیے مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہہ اٹھے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، وہی جن کے اندر مادہ حق ہوتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 اور 88، یہ یوں کہہ لیجئے آیت نمبر 86 سے آگے جو اگلا مضمون چلتا ہے، خاص طور پہ آیت نمبر 108 تک، آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 108 تک، اس میں مشرکین سے مخاصمہ کیا گیا ہے۔ کافی حد تک جو ہے مشرکین کی باتیں بھی ہیں، اور دیگر احکام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور ان احکام میں ایک حکم یہ ہے کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں طیبات، پاکیزہ چیزیں اللہ نے جو حلال تمہارے لیے کی ہیں، ان کو حرام نہ کرو اپنے اوپر۔ کیا مطلب؟ خواہ مخواہ راہب اور جوگی نہ بنو، ایسے خواہ مخواہ صوفی بن کے میں نے فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی جو اپنے سامنے سیب جو ہے وہ لٹکا لیتا ہے، اور سیب لٹکا رہتا ہے، وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، وہ کھاتا نہیں۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ کہتا میرا سیب کھانے کو دل بہت کرتا تھا، تو میں نے اس کو سامنے لٹکایا ہوا ہے، اس کو کھانا نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تحرموا ما احل اللہ من الطیبات، اللہ نے تمہارے لیے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو طیبات پاکیزہ چیزیں حلال کی ان کو کھاؤ۔ اس کو نہ کھانے کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے، ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے گوشت کھانے سے قسم کھا لی تھی، میں نے آئندہ گوشت نہیں کھانا، اور اپنے اوپر گویا اس نے حرام کر لیا تھا۔ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ کہتا تھا گوشت کھانے سے شہوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو میں اس لیے آئندہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ دیکھیں حلال چیزیں ساری کی ساری کھانا تو ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص جو پسند ہے وہ کھا لے، جو نہیں پسند نہ کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا، ظاہر ہے ہماری طرح کے کھانے طرح طرح کے تو نہیں ہوتے تھے، جو کچھ میسر ہوتا تھا وہی رکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ پسند ہوتا تو کھا لیتے، تناول فرما لیتے، نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ کبھی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا نقص نہیں نکالا کہ اس کے اندر فلاں نقص ہے فلاں۔ ہاں طبیعت رغبت کرے تو انسان کھا لے، نہ طبیعت رغبت کرے تو نہ کھائے، لیکن یہ کہنا کہ میں آئندہ کھاؤں گا ہی نہیں اور قسم اٹھا لینا، یہ تو اپنے اوپر حرام کر لینے سے مترادف ہے۔ تو فرمایا اس طرح کا جوگی پن جو ہے یا رہبانیت اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے دی ہیں، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو اللہ نے حلال طیب چیزیں دی ہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر کرو۔ پھر اس کے بعد کفارہ قسم، کفارہ یمین کی بات ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں بھی یہی بات کہی گئی کہ یہ جو لغو قسمیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، اس پر مؤاخذہ نہیں کرتا۔ لغو قسمیں وہ ہوتی ہیں جو آدمی ایسے ہی عادتاً کھاتا رہتا ہے، اللہ کی قسم بھی کھانا کھا کے آیا ہوں، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، اللہ کی قسم یہ، لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، لغو ہے، گناہ ہے۔ لغو چیزوں سے مومن پرہیز کرتا ہے، لغو چیز پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لغو قسمیں کھاتے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، فرق پڑتا ہے اس سے، اس لیے کہ یہ لغو چیزوں کو اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ مومن لغو چیزوں سے احتیاط کرتا ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مومن اعراض کرنے والا ہوتا ہے لغو، لیکن اس پر مؤاخذہ نہیں ہوتا۔ ایک قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم، جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ بالکل نہیں، انسان جھوٹی قسم کھا جائے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، نہ لغو پر کفارہ ہے نہ یہ غموس پر۔ تیسری قسم ہے یمین معقدہ یا یمین منعقدہ، کہ انسان پختہ قسم کھائے کہ میں یہ فلاں کروں گا کام اور پھر بعد میں اس کا ارادہ بدل جائے، اس پر کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ عام طور پہ مشہور یہ ہے 3 روزے کفارہ ہوتا ہے۔ سن لیجئے قرآن کہتا ہے 3 روزے کفارہ نہیں ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من
اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. 3 کفارے قرآن نے بتائیں، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اوسط درجے کا جیسا خود کھاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں اوسط درجے کے جو تم خود اپنے گھر میں پہنتے ہو، اور یا پھر ایک غلام آزاد کریں. یہ ہے 3 کفارے، یا غلام آزاد کریں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں. وہ جو 3 روزے ہیں نا، اس کے بارے میں فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، یہ تینوں باتیں جس کے پاس میسر نہ ہوں، نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہو مسکین کو، نہ وہ کپڑے پہنا سکتا ہو، نہ اس پر غلام آزاد کرنے کو ہو، اس کے لیے ہے فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کے روزے رکھ لے. اس کے بعد شراب کی جو حتمی حرمت ہے، شراب اور جوئے کی خاص طور پر، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں بھی شراب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں ایک بڑا گناہ ہے اور کچھ جو ہے فائدے بھی ہیں. اسی طرح سورہ نساء کے اندر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم حالت نشہ میں ہو. تو یہاں حتمی بات ہے، اے ایمان والو، یہ جو شراب، جوا اور یہ جو مختلف قسم کے بت ہیں اور فار نکالنے کے تیل وغیرہ، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے پلید ہیں اور شیطانی اعمال میں سے ہے. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا، کچھ لوگوں نے نا اس سے کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ فَاجْتَنِبُوهُ کہا ہے اجتناب کرو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شراب حرام ہے. ویسے ہی آدمی کسی کو کہتا ہے فلاں جگہ جانے سے اجتناب کرو، فلاں جگہ جانے سے اجتناب کرو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حرام ہے. سن لیجئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر حرمت آئی ہے وہ تو الگ ہے. صرف قرآن کے ان الفاظ کو دیکھ لیجئے، قرآن نے کہا رجسن، پلید ہے. آگے کچھ بھی نہ کہا جاتا تو جو پلید ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا، ساری دنیا کو پتہ ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، تو شیطانی عمل حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا فاجتنبوا، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر دشمنیاں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ کی یاد سے بھی روکنا چاہتا ہے اور نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے. جو چیز نماز سے روکے، اللہ کی یاد سے روکے، آپس میں دشمنیاں ڈالے، اس کے اندر حلال رہنے والی کوئی بات ہے باقی؟ اللہ اکبر. فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ اللہ، اتنی تنبیہ. اور یہ اسلوب قرآن میں کسی اور چیز کے لیے اختیار نہیں کیا. چونکہ عربوں کی گھٹی میں شراب نوشی تھی اور شراب پیتے تھے، اور گھروں میں آنا جانا، اور جو جیسے ہمارے ہاں کوک چلتی ہے اور ہمارے ہاں شربت شکنجبین چلتے ہیں، ایسے وہاں شراب چلا کرتی تھی. لہٰذا اس پہ کتنا مشکل کام تھا. پہلے ذہن سازی کی اور ایک دم فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کرام نے جو ہی ایک فرمان سنا، انتہینا ربنا، اللہ ہم رک گئے، اللہ ہم رک گئے. سبحان اللہ. اور روایات میں آتا ہے مدینے کی گلیوں میں مٹکوں کے مٹکے شراب کے بہا دیے گئے. اللہ نے فرمایا رک جاؤ، اور سب رک گئے. ساری دنیا کو پتہ چل گیا شراب حرام ہے. دور جدید کے لبرل مسلمانوں کو نہیں پتہ چلا کہ شراب حرام ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر کچھ صحابہ کو تشویش ہوئی کہ پہلے جن لوگوں نے شراب پی لی اب تو حرام ہو گئی، تو جن لوگوں نے پہلے پی لی وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کا گناہ کدھر گیا؟ اب تک تو موج سے پیتے رہے، اب حرام ہو گئی. تو کتنا ڈر لگتا ہے کہ ایک چیز کو آدمی استعمال کرتا رہا ہو اور اب پتہ چلے کہ وہ حرام ہے. یہ وہ ڈر جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ کس قدر یہ حرام کا حکم واضح تھا اور سارے لوگوں کی سمجھ میں آیا تھا. تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہم کیا کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ متقی ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، وہ اگر ماضی میں کچھ ایسا کچھ پی چکے ہیں یا چکھ چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. سبحان اللہ. پھر اس حتمی حرمت کے بعد عارضی حرمت کا ذکر ہے، اور وہ ان چیزوں کا ہے. مثال کے طور پر شکار حرام ہے حالت احرام میں. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں عارضی طور پر شکار حرام ہے. اور اس کے پھر آگے احکام ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ صرف خشکی کا شکار حرام ہے، اور جو سمندری شکار ہے وہ حلال. احل لکم صید البحر وطعمہ متاعا لکم وللسیارہ. جب تم حج پر جا رہے ہوتے ہو تو سمندری شکار جو ہے وہ حلال ہے، البتہ جو خشکی کا شکار ہے وہ حرام ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. ناپاک کی اکثریت چاہے جتنی مرضی تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہو، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے.
پھر زیادہ سوال کرنے کی ممانعت ہے، یعنی مختلف جو چھوٹے چھوٹے احکام میں نے عرض کیا، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ زیادہ سوال اس لیے میں نے لفظ زیادہ اس لیے لگایا ہے کہ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ واضح کر دی جائیں کہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو ان سے پوچھا کرو، جن کے پاس ذکر کا علم ہے، قرآن حدیث کو جن کا علم ہے ان سے پوچھا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے سوال کرنا چاہیے، یہاں فرمایا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ عقائد کے بارے میں اور ایمانیات کے بارے میں صحابہ کرام کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ سوال جب کبھی کرتے تھے، قرآن نے یسالونک کہ وہ سوال کرتے ہیں تو اسے سوال کرتے ہیں، عام طور پہ عملی نوعیت کے جو سوال تھے وہ کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ مخواہ سوال کرنے سے اگر کوئی چیز منع ہو جائے، یا کوئی چیز پہلے منع تھی پھر جائز ہو جائے، یا کوئی پہلے جائز تھی پھر منع ہو جائے، تو فرمایا اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی حلال چیز جو ہے وہ حرام کر دی جائے۔ اس لیے خواہ مخواہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ وہ سورہ بقرہ میں گائے ذبح کرنا کا واقعہ آپ پڑھ آئے ہیں کہ جہاں خواہ مخواہ کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، پکڑ کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، سوال شروع کر دیے کس طرح کی گائے ہو، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، پھنستے چلے گئے اور پھر ایک ہی گائے ملی اور اس کو منہ مانگی قیمت دینی پڑی۔ پھر فرمایا کہ بتوں کے نام پر جو چھوڑے کے جانور ہیں یہ افتراء علی اللہ ہے، یعنی اللہ کے نام پر نہیں، بتوں کے نام پر جانور چھوڑے جاتے ہیں۔ مختلف وجہ سے، مختلف وجوہ کی بنیاد پر جانوروں کو مقدس قرار دے دیا جاتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ ایسے خام خواہ جی فلاں سرکاری ہے، فلاں غیر سرکاری ہے، فلاں مقدس ہے، فلاں کو ایسا ہے، فلاں کو ایسا ہے، یہ جو مختلف قسم کے نام رکھتے ہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ کوئی چیز مقدس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدس قرار دے دیں۔ پھر آگے آیت نمبر 106 سے 108 تک کے دوران سفر وصیت کا معاملہ ہے۔ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کسی شخص نے، وہ سفر میں اس کی موت کا وقت آ گیا، اس نے اپنا سامان کسی کو پکڑا دیا کہ میرے گھر پہنچا دیجیے۔ انہوں نے جب گھر جا کے پہنچایا تو سامان میں سے فہرست نکلی کہ اس میں کوئی ایک پیالہ بھی تھا، چاندی تھا، جو انہوں نے چوری کر لیا۔ اللہ اکبر! تو یہ ایک خاص حکم پہ اس موقع پر آیا کہ ایسا موقع جب بھی کبھی ہو سفر میں تو 2 گواہ بنا لیا کر، ان 2 گواہوں کو ان کے سپرد، جن کے آپ مال سپرد کرتے ہو، ان کو پھر چاہیے کہ وہ قسم اٹھائیں۔ قسم کا شریعت میں قانون یہ ہے کہ 2 لوگ، کوئی بھی شخص جب قسم اٹھا دیتا ہے تو قسم پہ اوپر قسم نہیں ہوتی، قسم مدعا علیہ پر ہے، مدعی پر نہیں۔ یعنی مدعی جو ہے، ایک آدمی دعویٰ کرے کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے، وہ مدعی ہے، اس نے دعویٰ کیا، وہ قسم اٹھا کے اپنا الزام ثابت نہیں کر سکتا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس نے چوری کی ہے، نہیں، اس کو ثبوت دینا پڑے گا۔ مدعی کے اوپر ثبوت ہے، اور البتہ مدعی ثبوت نہ دے سکے، کہے جی اس نے چوری کی ہے، ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے، چوری اس نے کی ہے، ثبوت کوئی نہیں ہے، چوری کی ہے، تو اس کے پاس ثبوت نہ ہو تو جس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، جو مدعا علیہ ہے، وہ اگر صرف قسم اٹھا دینا تو اس کے اوپر سے الزام ختم ہو جاتا، چاہے وہ جھوٹی قسم اٹھا۔ لیکن یہ جو خاص موقع ہے، اس پہ فرمایا کہ ان دونوں کو کھڑا کر لو اور ان کو کہو کہ قسم اٹھاؤ۔ اگر وہ قسم اٹھائیں تو اس پر موقع وہ بات ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ گھر والوں کو اگر خیال ہو کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تو پھر نماز کے بعد وہی اسی جگہ پر گھر والے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ان کی قسم غلط ہے، ہم جو قسم اٹھا رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، اس میں سے فہرست جو نکلی تھی وہ خاص موقع تھا۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ہو تو گھر والے قسم، ان کی قسم کو الٹا سکتے ہیں۔ یہ ایک خاص حکم اس موقع پر اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا۔ پھر آگے حضرت آیت نمبر 109 سے 120 جو سورہ کے اختتام تک یہ عیسائیوں کو دعوت بھی دی گئی ہے، اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ، یہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ اللہ اکبر! انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 الہ بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ نبیوں کو بھی الہ بنانا من دون اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من دون اللہ۔ مریم وہ بھی اللہ کی برگزیدہ خاتون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، لیکن من دون اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی الہ بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ من دون اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم اللہ کو بھی اللہ کو ہی الہ سمجھتے ہیں اور فلاں کو الہ بنانا،
فلاں کو الہ بنانا، فلاں کو کرنے والا بھرنے والا سمجھنا، یہ من دون اللہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی ان کاموں کو جو اللہ کے ہیں مخلوق کے ذمے لگاتا ہے تو وہ من دون اللہ ہی ہے، اور یہ قیامت والے دن سوال ہوگا۔ پھر وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ دیں گے کہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، اور ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں خود اللہ کا بندہ ہوں، میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ میں تو ان کو کہہ آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں رہا ہوں میں نے اسی پر گواہی دی ہے، اور میں توحید کی گواہی دینے والا تھا، اور جب میں وہاں سے آ گیا تو پھر اللہ تو نگران تھا، مجھے تو نہیں پتا، وانت علی کل شیء شہید۔ اور یہاں پہ فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادک۔ اب یہ کلام تو ایسے ہے، سلسلہ کلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ اللہ اگر تو اپنے ان بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو بخش دے تو تو غلبے والا ہے، حکمتوں والا ہے، بخش بھی سکتا ہے، تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اللہ اکبر، اتنا روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم امتی اللہم امتی کہتے کہتے روتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا، جبریل جا اذهب الى محمد وربک عالم فاسألہ ما یبکیک، تیرے رب کو پتا تو ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے، تیرا رب جانتا ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے، لیکن پھر بھی جا کے ان سے میری طرف سے پوچھ کہ کیوں رو رہے۔ یہ پیار کی علامت ہے، سبحان اللہ۔ پتہ بھی ہوتا ہے بچہ کیوں رو رہا ہے تو ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹے کیوں رو رہے ہو، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جا کے پوچھو کیوں رو رہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیوں رو رہے تھے؟ اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کو بخش دینا۔ فرمایا اس کو جا کے کہہ دے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، کہ تو رو نہ، ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے اور ہم بھلائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ آگے سورہ الانعام ہے، سورہ انعام کا مرکزی موضوع توحید ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ توحید کے علاوہ جو دو بنیادی عقائد ہیں، رسالت اور آخرت، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ البتہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے وحدانیت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور مشرکین کے جو شبہات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 73 تک پہلی جو 73 آیات ہے وہ تو کہہ لیجئے سیدھا سیدھا مخاصمہ ہے، مخاصمہ بالمشرکین۔ کیا مطلب؟ مشرکین کے جو شبہات ہیں، ان کے جو غلط عقائد ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ صورت جو ہے الحمد سے شروع ہوتی ہے، جیسے الحمد سے سورہ فاتحہ شروع ہوئی، یہ دوسری صورت ہے جو الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور 5 صورتیں ہیں قرآن میں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ اور اس میں ایک بات فرمائی کہ یہ جو فرشتے کا مطالبہ کرتے تھے مشرکین مکہ کہ ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، فرمایا فرشتہ جب نازل ہوتا ہے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر فرشتہ آتا بھی نا تو فرشتے نے بھی انسانی شکل میں آنا تھا، انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ماننا تھا، یہ سب بہانے بناتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن ڈائریکٹ کتاب کی شکل میں ہمارے اوپر نازل ہوتا پھر ہم اس کو ایمان لاتے۔ فرمایا اگر کتاب بھی آتی نا، بنی بنائی کتاب آسمان سے آتی کاغذ میں، اور یہ اس کو چھوتے ہاتھ لگا کے ان کو دیکھتے کہ یہ کتاب ہے، تو پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، انہوں نے کہنا تھا جادو سے لے آیا ہے، یعنی جس نے نہیں ماننا ہوتا اس نے نہیں ماننا ہوتا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنی آپ پر رحمت کو لازم کر رکھا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، وگرنہ جس قدر مشرک شرک کر رہے ہیں اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دلائل توحید ہیں، کون و مکان کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، مصیبتیں دور کرنے والا وہ ہے، غلبے والا وہ ہے، حکیم خبیر وہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اور پھر مشرکین جو ہیں وہ قیامت کے دن اپنے شرک کا انکار کریں گے، پوری تفصیل بیان کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مشرکین جو ہیں قیامت والے دن خواہش کریں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اللہ ایک دفعہ پھر واپس دنیا میں بھیج دے، اب جا کے ہم جھٹلائیں گے نہیں، ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اگر واپس بھیج بھی دیں، جھوٹے لوگ ہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بدبخت اس قدر جھوٹے ہیں، واپس آنا تو کوئی نہیں کسی نے وہاں جا کے، لیکن اگر ان کو واپس بھی بھیج دیا جائے پھر یہ وہی حرکتیں کریں اور پھر وہ تکذیب کریں، اس قدر ہٹ دھرم لوگ ہیں۔ لہذا فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو دنیا میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں اصل خسارہ ان کا ہے
گویا قیامت والے دن اصل خسارہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی لوگوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا، آپ صبر کریں، انہوں نے بھی صبر کیا تھا، آپ بھی صبر کریں۔ پھر فرمایا مشرکین جو ہیں مردوں کی طرح ہیں، سبحان اللہ، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، جیسے مردے نہیں سنتے ایسے مشرک نہیں سنتے، یعنی آپ جو مرضی کہتے رہے ان کو سمجھ نہیں آتی کسی بات کی۔ پھر ایک خاص پیرایا ہے کہ شرک سے ہٹانے کا اور اللہ کی توحید کی طرف توجہ دلانے کا کہ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقُونَ۔ اللہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے یا پھر اچانک قیامت آ جائے تو کس کو پکارو گے؟ اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اور یہ تو سمندر میں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے نا تو مشرکوں کو اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا۔ اس دور کے مشرک تھے، میں تو سمجھتا ہوں وہ شاید ہمارے دور کے لوگوں سے اچھے تھے کہ وہ کم از کم کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو اللہ کو خالص یاد کر لیتے، اور ہمارے مشرک تو وہ ہیں جو وہاں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے، کسی خاج خضر اور ادھر ادھر کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون لہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اس وقت سب شرک نکل جاتا ہے جب قیامت آئے گی نا، اور یا قیامت آ جائے عذاب آ جاتا ہے تو شرک سارا ہوا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سماعت و بصارت اور قلوب پر اگر مور لگ جائے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم ابصارکم ختم علی قلوبکم، تمہیں اگر یہ سمجھ نہیں آتی تو یہ بتاؤ تمہاری آنکھیں، یہ بصارتیں، سماعتیں، یہ قوت گویائی، ان سب پر اگر مور لگ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو سلب کر لے ساری صلاحیتوں کو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کوئی ہے جو تمہیں یہ تمہاری صلاحیتیں واپس لا دے؟ اللہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں یہ زبان بولنا چھوڑ دے، یہ کان سننا چھوڑ دے، دنیا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اچھا میں نے کہا یار علاج کرا لو، آج کل تو سننا، کہتا ہے نہیں جی نہیں، علاج ہے ہی کوئی نہیں اس کا، اس کے پیچھے جو جہاں سے کنیکشن ہے نا جسم کے ساتھ، وہاں پہ خرابی پیدا ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں آنکھ نئی بھی لگوا لیں وہ خرابی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ، تو اللہ کا سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب لے جائے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو واپس لائے گا، تو پھر بھی تم توحید کی طرف نہیں آتے۔ آگے مشرکین کی کٹ حجتیاں اور توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، پوری صورت کا تقریباً موضوع اسی طرح ہے، اور پھر ڈرایا بھی ان کو گیا ہے عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، شرک سے باز آ جاؤ۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اللہ اکبر، کسی وقت بھی زمین پھٹ سکتی ہے، تم جہاں زمین میں غرق ہو سکتے، اور تمہیں اللہ کا عذاب کس چیز نے معمون کر رکھا ہے؟ سوال ہے نا، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے مختلف۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو تمہارے اوپر عذاب اوپر سے نازل کر دے، کبھی نیچے سے عذاب آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھیں، اللہ میری امت غرق سے ہلاک نہ ہو، ایک دعا کی تھی اللہ قحط عام سے تباہ نہ ہو، اور تیسری دعا کی تھی آپس میں لڑائی نہ ہو یا آپس میں لڑے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی 2 دعائیں اللہ نے میری قبول فرما لی، تیسری دعا کو علی کو قبول فرمائی۔ یعنی پہلی 2 دعائیں کہ ایک عام عذاب آئے اور یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے، یہ نہیں ہوگا اللہ۔ اسی طرح یہ امت غرق سے بھی ہلاک نہیں ہوگی اجتماعی طور پر، البتہ آپس میں لڑائیاں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہم سب لڑ رہے ہیں، دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم آپس میں لڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ لڑائی دشمنی دشمن سے، لڑ ہم آپس میں رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں لڑ کے آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کر کے سمجھتے ہیں دشمن کے ساتھ ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ دشمن تو خوش ہو رہا ہوگا کہ ایسا اچھا دشمن بھی کبھی کوئی ہوگا جو آپس میں لڑ کے غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا کہ دین کا مذاق اڑانے والی مجلسوں میں نہ بیٹھو، آیت نمبر 68 میں، اور یہی بات سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں بھی بتائی تھی کہ جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا ایسی باتیں، اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو آج کل معاشرے میں کون سی جگہ جہاں اللہ کا دین کا مذاق نہیں اڑایا جا، میڈیا مذاق اڑا رہا ہے، سارے مجالس میں مذاق اڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کان لپیٹ کے بیٹھ جانے والی بات ہے، وہ جو میں جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسی کمیونٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ایمان والی کمیونٹی ہو، جس کے سارے معاملات ایمان کی بنیاد پر ہوں، اگر اور ان کے ساتھ ہم معاملہ رکھیں اور ایمان کی بنیاد پر رکھیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہر وقت ہم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف۔
پھر اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت میں 74 سے 94 تک کہ نبوت کے منکر نہ بنو. تمام انبیاء کا جو مشترکہ نقطہ ہے توحید، اس کا ذکر ہے. اور توحید کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مشرکین کے لیے بھی محترم تھے اور عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، یہاں کیونکہ بات مشرکین مکہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، وہ بھی اپنا بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھتے تھے. لہٰذا توحید کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے بڑا موحد اور کون تھا. لہٰذا 4 تو مناظرے ہیں، ایسے مکالمے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ایک مکالمہ تو وہ ہے جو سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں، جو نمرود کے ساتھ ہوا تھا، جس نے کہا تھا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا. تو انہوں نے کہا تھا اچھا میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، فبہت الذی کفر. تو ایک مناظرہ وہ تھا. ایک مناظرہ باپ کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کا ذکر سورہ مریم میں ہے. اور ایک مناظرہ ہے عوام الناس کے ساتھ، جب بت توڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کا ذکر سورہ انبیاء میں آئے گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ انہوں نے کہا تھا نا کس نے توڑا، انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو، یہ جو بڑا ہے جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا وہ اس سے پوچھ. انہوں نے کہا تمہیں پتا تو ہے یہ بولتے نہیں. تو یہ گویا ان کے منہ سے کہلوایا کہ نہیں بولتے، تو پھر یہ تم کن کے پیچھے لگے ہوئے. اور ایک مناظرہ چوتھا جو یہاں پہ ہے، یہ بھی دراصل عوام الناس سے ہے. یہ ایک اسلوب اور پیرایا اختیار کیا گیا ہے ان کو سمجھانے کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں چلو تارے کو اپنا رب کہہ دیتا ہوں، وہ ڈوب گیا. کہے ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا؟ چلے میں چاند کو رب کہہ دیتا ہوں، چاند بھی ڈوب گیا. تو وہ کیسے خدا؟ اچھا سورج بڑا ہے، بڑی روشنی دیتا ہے، چلے میں اس کو خدا کہتا تو وہ بھی ڈوب گیا. وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. مطلب کیا؟ جس کو زوال ہے وہ خدا نہیں ہے. خدا ازلی و ابدی ہے اور اللہ کی ذات جو ہے وہی ازلی و ابدی ہے. لہٰذا انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اعلان کر دیا جو ازلی و ابدی خالق و مالک ہے میں اس کے سامنے اپنا چہرہ جھکاتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جو ہے وہ سبمٹ کرتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں. پھر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کرتے وہ لوگ بچیں گے. ایمان لانے کے بعد ظلم سے آلودہ نہ کریں. صحابہ نے یہ آیت سنی ڈر گئے. ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا؟ اپنی جانوں پر کبھی نہ کبھی ظلم ہو جاتا ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ہو جاتا ہے، کبھی کسی پہ ظلم ہو جاتا ہے. تو ہم تو گویا پکڑے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نہیں، ظلم سے مراد شرک ہے. جو مومن ہوں اور شرک سے بچ جائیں. یہ باٹم لائن ہے دین کی کہ اگر کوئی شخص شرک سے بچا ہوا ہے تو یہاں جو ظلم تھا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، کہ اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کریں. کیا مطلب؟ شرک نہ کریں. تو وہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو گویا کوئی شخص اگر شرک نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہو کے بھی مشرک ہو سکتا ہے. مومن ہو کے بھی مشرک ہو سکتا ہے. اور قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ جب صحابہ نے کہا اینا لم یظلم نفسہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، قرآن خود کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، اور وہ نہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر بھی قرآن میں بھی یہ بات بار بار آئی ہے، سارے گناہ بخش دے گا، شرک اس نے نہیں بخشنا. اور یہی بات سورہ نساء میں بھی آئی، احادیث میں بھی یہی بات. باٹم لائن یہ ہے کہ شرک نہ ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ عرض کیا مجھے تو نہیں پتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی خالص بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کو وہ عذاب نہ کرے. یہ بندے کا حق ہو جاتا ہے اللہ پر. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے باٹم لائن کیا ہے؟ شرک. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تیری گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو، زمین بھر گناہ لے کے تو میرے پاس آ جائے، لیکن وَأَتَيْتَنِي لَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، لیکن تو اس حال میں میرے پاس آئے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. اللہ
میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ گویا باٹم لائن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بجائے، اور شرک اتنی بری بیماری ہے، یہاں قرآن میں ٹوٹل قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر ہے، یہاں اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر ایک جگہ پہ کر کے نا فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان نبیوں کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک اتنی بری بیماری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ آگے مرکنین نبوت کی تردید آیت نمبر 91 اور 92 میں خاص طور پر، اور پھر ایک یہ جو آیت نمبر 93 ہے، اس میں ایک خاص بات، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں عذاب قبر کا ثبوت نہیں، مختلف جگہوں پہ اشارے ہیں، یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی جب کافر جو ہیں وہ موت کی غشیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ یوں ہاتھ لمبے کر کے ان کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی جانیں نکال رہے ہوتے ہیں، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، جو تم اللہ کے بارے میں بکواس کرتے رہے ہو، آج اس کی وجہ سے تمہیں رسوائی کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ جس دن گویا جان نکل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عذاب ہے جو برزخ کا عذاب ہے۔ آدمی ظاہر ہے جب جان نکل جاتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ قبر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان نکلنے کے بعد ہی فوراً بعد عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ گویا عذاب قبر کا ایک اشارہ یہاں پہ بھی موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ابنیت کی تردید کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے جب ہر چیز کو پیدا کیا تو اللہ کو بیٹا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا اور بیوی اور یہ خاندان رکھنے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کو کوئی احتیاج ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج ہی نہیں ہے۔ تو اصل مالک ذالکم اللہ ربکم، ہر چیز کا مالک جب اللہ ہے تو لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق کا حق ہوتا ہے کہ لوگ مخلوق اس کی بندگی کرے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اور یہ ساری باتیں شرک کی بتا کے شرک بہت بڑا گناہ ہے، ایک ادب سکھایا کہ مشرکین یہ ان کی مت ماری ہوتی ہے، ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، اللہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو تو علم کوئی نہیں، جاہل ہیں پرلے درجے کے، تم ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو اور جھوٹے شریکوں کو جب تم ان کو کہو گے، ان کو برا بھلا کہو گے، تو یہ اپنی نادانی میں اور اپنے جہالت میں یہ اللہ کے بارے میں برا بھلا کہیں، اور جب یہ اللہ کے بارے میں بھلا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے تم نے انیشیٹ کیا نا، تو اس لیے ان کو کچھ نہ کہا کرو، جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، ان کو بھی گالی نہ دو، تاکہ وہ کہیں اللہ کے بارے میں عرضہ سرائی نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے، لہٰذا دین سکھانا اور بات ہے، دین کی تبلیغ کرنا اور بات ہے، اور ان کے عقیدے کو اور ان کے عقیدے کی برائیاں نکال کر ان کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا یہ اور بات ہے۔ اس سے منع کیا ہے شریعت نے کہ ان کو گالی نہیں دینی، البتہ ان کو ان کی جو عقیدے کی برائی ہے وہ ضرور سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔